الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ کورس کے سبق نمبر 16 کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلے 15 سبق کی اچھی طریقے سے تیاری کر لی ہوگی، اس کے قواعدوں کو، اس کی مشق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق نمبر 16 کی طرف۔ سبق نمبر 16 ہے ہمارا تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حرف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف کب پر اور باریک پڑھا جاتا ہے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ تو اب پر لفظ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ پر لفظ ہیں۔ اگر الف سے پہلے ان میں سے کوئی آ گیا تو آپ پر پڑھیں گے الف کو بھی، اگر ان سے پہلے کوئی اور لفظ آ گیا تو آپ الف کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے لام۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ کو سمپل اس کا جو ہے نا نچوڑ سمجھا دیتا ہوں کہ جو لام ہے نا وہ صرف ایک حرف میں ہی اس کو پر یا باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی لام ہوتی ہے؟ یہ جو اس میں جلالت اللہ ہے نا، اللہ عز و جل، تو اللہ کے لام، اللہ کے نام کے بیچ میں جو لام ہے نا جس پہ یہ کھڑی ہے، تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، صرف اس لام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کب پر پڑھا جاتا ہے؟ جب اس لام سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، پھر پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پیچھے زیر آ جائے تو پھر وہاں پہ ہم باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نیچے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں، یعنی جتنی بھی لام ہیں چاہے اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، تو یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کہیں بھی اگر لام آ گیا ہے اور پیچھے بے شک زبر ہے یا پیش ہے تو ہم اس کو پر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پوری یہ صرف اللہ کے نام میں ہی لام کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی تب جب پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ ٹھیک ہو گیا، پیچھے زیر ہوگی تو باریک ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں تو کافی آپ کو ذہن میں نہیں رہیں گی، آپ سمپل یہ ذہن میں رکھ لیں کہ را کو کب پر پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو، یا 2 زبر یا 2 پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید آپ اس کی جو ہے نا اپنا قاعدہ اپنے سامنے رکھ لیں اور ان صورتوں کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرتے رہیں۔ بس جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ نیچے ہے عارضی حرکت۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں خیر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے سمپل باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عارضی حرکت ہوتی ہے کہ اپنے پاس سے کوئی مثال ہے، آپ الف لام میم والے صفحے پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو الذین ہے اس پہ عارضی حرکت، اپنے الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اپنے پاس سے عارضی حرکت اس کو لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو
جیسے یہ مثال بھی انہوں دی ہوئی ہے، یہ 30ویں پارے میں آتا ہے ارجعی، ٹھیک ہے، تو اس کے الف کے نیچے قرآن مجید میں وہاں کوئی زیر نہیں ہے، تو یہ زیر اپنے پاس سے لگائیے عارضی حرکت کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو یہ عارضی حرکت ہوتی ہے۔ تو اس میں خیر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو موٹی موٹی جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نیچے اس کی مشق کرتے ہیں۔ قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابو خالدا عابد غاسق طعام اللہ واللہ فاللہ ان اللہ واللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم للہ۔ اب یہاں پہ لام کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ریڈ ہے نا لام، وہاں پہ لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے زبریہ پیش آئی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں نا لام سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو جہاں جہاں پہ زیر ہے وہ سبز لفظ ڈلے ہوئے ہیں، وہاں یعنی لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجرا أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير نذیر۔ ٹھیک ہوگا جی، سبق نمبر جو ہے ہمارا 16 مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں میں نے مس کی ہیں، وہ اس لیے کی ہیں کہ کیونکہ یہاں ویڈیو پہ میں اتنی آپ کو سمجھا سکتا ہوں موٹا موٹا، تو یہ جو باریکی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مطلب فیس ٹو فیس اگر بندہ بیٹھا ہو تو پھر ہی بہتر طریقے سے بندہ سمجھا سکتا ہے۔ تو ویڈیو میں جتنا ضروری تھا یا جتنا سمجھا سکتا تھا اتنا میں نے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کورس میں استقامت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔